سمجھ لیں کہ اللہ جسے چن لے یہ کام بہت بڑا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ نصیب والے ہیں کہ جو اس کام کو کر رہے ہیں اور اس کام میں معاون بن رہے ہیں کسی بھی طریقے سے، دام ہے، درم ہے، قدم ہے، سخن ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کوشش کو قبول فرمائے۔ یہ اہم کس حساب سے ہے میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ مقدس اوراق کے تحفظ کا معاملہ ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ قرآن پاک اللہ کا کلام جس مسلمان کے سینے میں ہو وہ حافظ کہلاتا ہے، اور یہی قرآن پاک کے مقدس اوراق اگر زمین پر پڑے ہوئے ہوں اور اس کا کوئی اس کو کوئی اٹھانے والا نہ ہو، بندہ دیکھ کر بھی بالکل اندھوں کی طرح گزر جائے، یہ بہت بڑی زیادتی نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی بے ادبی نہیں شمار کی جائے گی؟ ایک طرف قرآن پاک کے اوراق ہیں، ایک طرف احادیث مبارکہ کے ہیں، اور پھر ان کو لوگ بالکل ہی خیال نہیں کرتے۔ اخبارات میں بھی بہت ساری جگہوں پر یہ پیاری باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بشر حافی فاؤنڈیشن، جو الحمدللہ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ دیکھیں بہت ساری NGOs کر رہی ہیں، دعوت اسلامی بھی کر رہی ہے مقدس اوراق کے حوالے سے، سیلانی ویلفیئر، اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، پر میں سمجھتا ہوں بشر حافی فاؤنڈیشن جو کر رہی ہے یہ ان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ ہمارے ساتھ علامہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہمارے محمد عرفان بغدادی بھائی تشریف فرما ہیں۔ سید صاحب، علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ بشر حافی فاؤنڈیشن کے کیا اغراض و مقاصد ہیں؟ آپ اپنے جملوں میں بھی ارشاد فرمائیں، کس انداز سے اس حوالے سے آپ فرمائیں گے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مین بات یہ ہے کہ اللہ کے نام کا تقدس، جی یہی مقصد ہے۔ واہ واہ، اور کیا غرض ہوگی، جی جی، کیا مقصد ہوگا؟ اللہ کے نام کی بھید بھی نہ ہو۔ واہ، اللہ تعالیٰ کا نام جہاں ملے بس اپنی جمپ لگائیں اور فوراً اسے اٹھا لیں، اور اللہ کے نام کو زمین پہ پڑا نہ رہنے دیں۔ آپ یقین مانیے کہ اس یعنی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کا نام، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، اور جس طرح جس گندگی کے اندر، میں وہ لفظ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ وہ دیکھیں ہیں باقاعدہ آنکھوں سے ہم نے، اور یہ عرفان بھائی کام کرتے رہتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، ان کی ٹیم کام کرتی ہے، میں نے بھی بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، تو دل کر کلیجہ نہ پھٹتا ہے، منہ کو آتا ہے کہ جس قرآن کو ہم عطر لگا کے، خوشبو لگا کے چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، جس کو گھر میں ہم برکت کے لیے رکھتے ہیں کہ یہ گھر میں ہوگا، اس کو پڑھا جائے گا تو خوب برکتیں ملیں گی۔ یہ رمضان شریف کی رونق جو ہے نا قرآن مجید ہے، آپ دیکھ لیجیے، یہ پورا رمضان آج یہ روشن ہے نا، یہ قرآن کی برکت سے۔ اس کائنات میں جو روشنی ہے وہ قرآن کی برکت سے ہے، اس کائنات میں اجالا قرآن سے ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ نور بھی ہے، یہ سب کے لیے جو ہے وہ رزق بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یعنی یہ اس طرح کہ اگر آپ قرآن کو پڑھیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حدیث پاک میں ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے والے سے، یعنی اس شخص کا ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق ہوتا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک حصہ رسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں، اور دوسرا رسی کا حصہ جو ہے قرآن کی تلاوت کرنے والے کے ہاتھ کے اندر ہے۔ تو گویا جو تلاوت کر رہا ہے تو وہ رسی ہلائے تو پروردگار عالم جو ہے وہ اس کی بات کو سنے، فرمائے کہ مانگ میرے بندے تو کیا مانگتا ہے۔ یہ قرآن کا مقام ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی شان ہے۔ اس ویلیو کو آپ دیکھیں، اور اس کے بعد یہ قرآن مجید جب گھر سے باہر نکل جاتا ہے، جب مسجد سے باہر نکل جاتا ہے، مدرسوں سے باہر نکل جاتا ہے، جب یہ مقدس اوراق کے ڈبوں میں ڈالا جاتا ہے اور جب یہ بوروں میں بھرا جاتا ہے، جی، اس کے بعد پھر یہ اپنے سمندروں میں ٹھنڈا کرنے کا سلسلہ بھی ہوا، اور فقہاء نے اس کے اوپر بیان کیا۔ اس پر بہت ایک لمبی ڈیبیٹ ہے جو میں موقع ملے گا تو ضرور کروں گا۔ یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد جب وہ پانی سے واپس باہر آتا ہے، سمندر سے واپس باہر آتا ہے، اور جب وہ گندگیوں میں پڑا ہوتا ہے، یہ لفظ بھی میرے منہ سے نہیں نکل رہا ہے، مطلب ایسی گندگی کے اندر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں ہمارے کپڑوں پر اگر کوئی وہ گندگی لگ جائے تو میرے خیال ہے ہم کہیں گے نہیں بھائی بہت ناپاک ہو گیا، اب اس کو دھوئیں، اس کے بغیر دوسرے کپڑے پہنیں گے۔ جی، ہمارا پورا وجود گندا، ناپاک، بدکار، سیاکار، گناہگار، ہم سب پلیت، لیکن قرآن پاک ہے، بے شک قرآن پاک ہے۔ ہم اپنے آپ کے اوپر گندگی لگنے کو تو گندگی کہتے ہیں، خود غسل بھی کرتے ہیں، پاک بھی ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کو گندگی میں کیسے برداشت کر لیتے ہیں ہم لوگ؟ جی، ہمیں کیوں برداشت ہو جاتا ہے یہ سب کچھ؟ یہ غیرت ایمانی مر چکی ہے، یہ بے غیرتی کا انتہائی جو لبادہ ہے، یہ جو لوگوں نے اوڑھ لیا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا حافظ صاحب کہ ساحلوں پر آپ چلے جائیں، سمندری یہ سی ویو پہ چلے جائیں، میں نے اپنی آنکھوں سے قرآن مجید کو پڑھا ہوا دیکھا ہوا، اور پھر میں وہاں جس مقصد کے لیے گیا تھا، میں تھوڑی سی ہوا کھا لوں، تدریس کا سلسلہ رہتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رہتا ہے، تو تھوڑی سی وہ ٹھنڈی ہوا کھا لیں، کیونکہ یہ حکماں نے لکھا ہے کہ اگر بہت زیادہ کسی کو ڈپریشن ہوتا ہو یا ٹینشن میں آتا ہو تو وہ سمندر کی تازی ہوا لے لے،
تو اس سے یہ ہوگا صرف خاموشی سے سمندر کی ہوا کو سنے, وہ جو پانی کی جو لہروں کی ہوا ہوتی ہے وہ اس کے مائنڈ کو اچھا کر دیں گی. صحیح. تو میں اس کام کے لیے وہاں گیا اور میں کس کام میں لگ گیا, پھر قرآن پاک چننے لگ گیا. میں کبھی یہاں سے اٹھاؤں کبھی وہاں سے اٹھاؤں. تو وہاں ایک شخص آیا جو کہ یہ لائیو گارڈ ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ مولانا کیا کر رہے ہو آپ یہاں پہ؟ میں نے کہا بھائی یہ قرآن مجید کھیلنے کی ادھر آؤ. پھر اس نے پورا ڈھیر دکھایا مجھے سامنے, میں تو دیکھ کر دنگ ہو گیا. اور پھر میں نے کہا اب کیا کروں میں؟ کہنے کہ آپ تھک جاؤ گے, آپ جاؤ, یہ آپ نہیں کر سکتے, یہ کام جن کا ہے وہی کریں گے. اب میں وہاں بیٹھ کر رونے لگ گیا. پھر میں نے کہا یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ اور لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سمندر پہ آئے ہیں, وہ انجوائمنٹ بھی کر رہے ہیں, لوگ وہ گھوڑے پہ بھی سواری کر رہے ہیں, وہ اونٹ پہ بھی سواری کر رہے ہیں, لیکن قرآن مجید کا حال میں نے دیکھا. تو اب اس کام کے لیے دیکھیں اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. لوگ رمضان شریف میں قرآن پاک خرید کے مسجد میں رکھواتے تو ہیں کہ بھائی ہماری دادی کے سالے ثواب کے لیے, نانی کے سالے ثواب کے لیے, والدین کے سالے ثواب کے لیے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. یہ ثواب, یہ تو انہوں نے سوچ لیا کہ یہ ثواب ملے گا, یہ نہیں سوچا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کے بعد جب یہ بے ادبیوں کا شکار ہوگا تو اس کا عذاب کس کو ملے گا. کیا اس نے قرآن مجید رکھوانے والے نے کم سے کم ذاتی طور پر, انفرادی طور پر, اپنی حیثیت میں, اپنی ذات سے کچھ ایسا سوچا کہ میں قرآن کو ثواب کے لیے رکھوا رہا ہوں تو کم از کم اس کی انتہا تک میں دیکھوں کہ قرآن مجید اس کو آخر, کیونکہ ہم کوئی چیز اگر استعمال کرتے ہیں یا کوئی چیز کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یار اس نے کیسا, میں دیکھوں ذرا کیسے اس نے استعمال کیا, اس کو کیسے خرچ کیا, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری چیز کا ضیاع تو نہیں کیا اس نے. قرآن مجید کی بے حرمتی ہو رہی, وہاں کسی کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ قرآن مجید رکھ دیا مسجدوں میں, آپ دیکھیں کہ سوزوکیاں, گاڑیاں, اب تو کنٹینر بھرے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو مطلب خالی کیا جاتا ہے, اور جس طریقے سے لوگ پھینکتے ہیں نٹی جٹی پہ, میں نے دیکھا لوگوں کو پھینکتے ہیں, ایسے کر کے پھینک دیتے ہیں. استغفر اللہ اکبر, مطلب ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا. اچھا اب بے ادبی تو بہت ہو رہی ہے جی, بہت کچھ ہو رہا ہے. تو مقصد کیا ہے ہمارا, غرض کیا ہے؟ قرآن کا ادب, قرآن کی عزت کرو, قرآن کا ادب کرو. اس کی اگر تم عزت کرو گے تو دنیا میں عزت پاؤ گے. یہ ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ آج ہم قرآن کی عزت نہیں کرتے. قرآن کی تلاوت کرنا, اس کو نمازوں میں پڑھنا, اس کو ویسے پڑھنا, اگر آپ کی میری عزت ہے نا آج تو قرآن کی وجہ سے, اس کے علاوہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے. اگر ہمارے پاس قرآن نہیں تو ہماری کوئی عزت نہیں ہے. ہماری شکل دیکھنے کے لیے یا لباس دیکھنے کے لیے کسی نے ہمیں عزت نہیں دی ہے. ہمارا مال اور جاہ و متاع دیکھ کر کسی نے عزت نہیں کی, بلکہ اگر کوئی ہمیں عزت دیتا ہے, ہاتھ ملاتا ہے, ہاتھ چوم لیتا ہے اور گلے سے لگاتا ہے اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ قرآن کی وجہ سے دیکھتا ہے. اگر آج یہ علماء اکرام کے لیے بھی میں بات کر رہا ہوں, علماء کے لیے بھی بات کر رہا ہوں, ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو قرآن کے داعی ہیں, اگر قرآن مجید کی اس بے ادبی پر آپ خاموش رہیں گے اور آپ اپنی مجالس کے اندر اس کا اہتمام نہ کریں بتانے کا ادب کے حوالے سے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جس نام پر آپ روٹی کھا رہے ہیں تو پھر اس سے یہ بے وفائی ہوگی. قرآن کی عزت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی بے ادبی پر کوئی راستہ نکالیں. کہ سمندروں میں تو ڈال دیا ہے, سمندروں میں ڈالنے کے بعد اب نیوی والوں نے بند کر دیا, سب نے پابندی لگا دی کہ جہازوں کے پروں میں پھنستے ہیں, اس کو وہاں نہ ڈالو. اب کرے تو کرے کیا, اب ہم اٹھا کر بورے رکھے تو رکھیں کدھر, یعنی سمندر